مولود ہی ہے، وہ محفل مولود ہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے۔ تو آج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا خاص تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی آپ سماعت کریں۔ ماں سے زیادہ بہتر طریقے سے ولادت کے حالات کو کوئی دوسرا نہیں بتا سکے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں میرا نور نظر آیا تو ایک دن میں نیم خواب اور نیم بیداری کے عالم میں تھی، آدھا سو رہی تھی آدھا جاگ رہی تھی۔ ایک آنے والے نے آ کر کے مجھ کو خوشخبری سنائی اور مبارکبادی دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کی خوشخبری اور مبارکبادی دے رہے ہو؟ اس آنے والے نے کہا، اے آمنہ تجھے نہیں معلوم کہ تم حمل سے ہو اور تمہارے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اس امت کا نبی اور سردار ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے تو بس اتنا معلوم تھا کہ عورتوں کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، ایام ماہوار، وہ میرے بند ہو گئے تھے۔ باقی اور حمل کے دنوں میں عورتوں کو جن چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے کسی بھی دشواری اور پریشانی کا سامنا ہمیں کبھی نہیں کرنا پڑا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں خوشخبری دینے والے نے جس دن خوشخبری دیا وہ دن پیر کا دن تھا، وہ دن پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ اب دن بڑے آسانی سے گزرنے لگے۔ جب 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ جو میرے آقا کے والد گرامی ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ ملک شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، واپسی میں مدینہ شریف ہوتے ہوئے، کیونکہ مدینہ شریف میں ان کے رشتے تھے تو مدینہ شریف ہوتے ہوئے وہ واپس آنا چاہ رہے تھے۔ مدینہ شریف جب پہنچے تو ان کو بیماری نے آ لیا اور سخت بیمار ہوئے اور اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکے، آپ کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے اور عورتوں کو دشواری اور پریشانی گرانی کا احساس ایام حمل میں ہوتے ہیں، مجھے ان میں سے کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس وقت بھی ظاہر ہو رہا تھا جب میرے آقا اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اگر میں کبھی دھوپ میں نکل جاتی تو اچانک آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوتا اور وہ میرے سر پہ سایہ کر لیتا تھا۔ نبی کی ماں جا رہی ہیں، ان پر دھوپ نہ پڑنے پائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ خاص انتظام حضرت آمنہ کے لیے کر رکھا تھا۔ 9 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ اب حضرت آمنہ ولادت کے وقت کے حالات کو بتاتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور تاریخی واقعہ پیش آیا۔ میرے آقا کی ولادت میں ابھی 55 دن باقی تھے۔ کتنے دن؟ 55 دن باقی تھے، اور وہی واقعہ فیل والا جو سورہ الم تر کیف میں سورہ فیل جو پڑھتے ہیں نا، وہ واقعہ پیش آیا۔ اب رہا ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کی راجدھانی صنعاء میں تھی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مثل ایک گھر صنعاء میں بنایا۔ اس نے دیکھ رکھا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان مکہ پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں،
اس نے سوچا میں بھی ایک گھر ایسا بناؤں کہ اس کی زیارت کے لیے لوگ میرے صنعاء میں آیا کریں. اس نے گھر بنایا لیکن کوئی اس گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا. معلوم کیا اس نے کہ آخر لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو کسی نے اس سے کہا کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے حجر اسود، اسی کی وجہ سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور تم نے جو گھر بنایا ہے اس میں کوئی پتھر نہیں ہے. تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پتھر کی کمی ہے تو ہم خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اور حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کر لے آئیں گے اور اپنے گھر میں لگا دیں گے. عرب کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابرہہ نے اس طرح کا پلان بنایا ہے. تو خاندان بنو کنانہ کا ایک شخص صنعاء پہنچا یمن، اور پہنچ کر کے اس نے ابرہہ کے بنائے ہوئے گھر میں داخل ہو کر کے پاخانہ کر دیا. اور صرف پاخانہ نہیں کیا بلکہ دیواروں میں اس کو لیپ بھی دیا. ابرہہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آنے کے بجائے اس گھر میں یہ حرکت کس نے کی. لوگوں نے بتایا عرب کا ایک آدمی تھا، اسی نے آ کر کے یہ حرکت کی ہے. اب اس کی پلاننگ اور مضبوط ہو گئی. اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا. یہ پہلا حملہ تھا خانہ کعبہ کے اوپر جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا جانے والا تھا. بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا، ہاتھیوں کا جتھا ساتھ میں لیا اور لے کر کے یہ روانہ ہو گیا مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو مسمار کرنے کے لیے. جب کعبے کے قریب پہنچ گیا، یہ مکہ شہر کے قریب پہنچا، حضرت عبد المطلب اور مکہ کے دوسرے لوگوں کے جو مویشی اور جانور مکہ کے باہر چر رہے تھے، ابرہہ کے لوگوں نے ان سارے مویشیوں کو ہنکا لیا اور سارے مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. حضرت عبد المطلب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیا اور لے کر کے ابرہہ کے پاس پہنچ گئے. اپنے خیمے میں وہ موجود تھا. حضرت عبد المطلب جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، ان کی وجاہت، خوبصورتی اور دراز قد، بڑے لمبے قد کے تھے اور بڑے خوبصورت وجیح تھے. وہ ان کو دیکھ کر کے وہ مرعوب ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بغل میں بٹھا کر کے وہ کہنے لگا، اے دشمن لشکر لے کر کے ہمارے قریب آ چکے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، آنے دو، وہ جس مقصد سے بھی آ رہا ہے آنے دو. سبحان اللہ. قریب جب آ گئے تو میرے آقا نے پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ اسلمی. میرے آقا فرمانے لگے بردا امرنا، اے ابو بکر اب تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا کس خاندان سے ہو؟ خاندان اسلم سے بتایا. میرے آقا نے فرمایا کہ اسلمنا، اب ہم محفوظ بھی ہو گئے، اب ہمیں یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ چند جملے اتنے اثر انگیز تھے. کہتے ہیں کہ جو بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے آقا کے ان جملوں نے حضرت بریدہ اسلمی کے دل کی دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا. بریدہ اسلمی پوچھتے ہیں آپ میرا سب کچھ کر لیا، اب آپ تو بتا دیں آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا کہتے ہیں اے بریدہ اسلمی، جس محمد بن عبداللہ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہو وہی محمد بن عبداللہ میں ہوں. جیسے ہی سنا انہوں نے کہ محمد بن عبداللہ یہی ہیں، اپنی پگڑی کو اتارا، رسول اللہ کے قدموں میں ڈالتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، آیا تو تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر اب میں آپ کے زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجئے. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ساتھ جو 80 لوگ اور تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. ابھی ایمان لایا، کلمہ پڑھا. اب ان کے عشق کو دیکھیں ذرا، عشق کو دیکھیں ذرا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، ہمارا رب بھی حق ہے،
ہمارا دین بھی حق ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں یہ بھی حق ہے۔ کہا یا رسول اللہ تو پھر مدینے میں یوں خاموشی سے داخل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم اگر اپنے ساتھ ایک جھنڈا کر لیں۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنی پگڑی کو، اپنے امامہ کو اتارا، نیزے پہ باندھا اور قافلے کے آگے آگے لہراتے ہوئے لے کر کے مدینے میں داخل ہو گئے، اور حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے عشق کا اظہار یوں کر لیا، دنیا والوں کو بتا دیا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ عشق کا اظہار جب کریں تو اس کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عاشق اپنے عشق کو کسی بھی جائز راستے سے ظاہر کر سکتا ہے۔ ہم جلوس محمدی میں بھی تو یہی سب کرتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے تو سنیے، یہ واقعہ اور آگے تک لے کے چلتے ہیں۔ اب میرے آقا مدینہ شریف پہنچنے لگے تو ڈائریکٹ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ قبیلہ بنی عمرو ابن عوف جہاں پہ آباد تھی، آج مسجد قباء جہاں پر ہے، وہ علاقہ قبیلہ بنی عمرو ابن عوف کا تھا۔ یہ قبیلہ یہاں پہ آباد تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا کر کے اسی جگہ پر اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں، اور آج وہاں پر ایک باغیچہ موجود ہے، باغ مستظل اسے کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان فرق نہیں کر پایا۔ لوگ بڑے تجسس کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ لوگ پہچان نہیں کر پا رہے، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر سے رسول اللہ کے اوپر سایہ تان دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے۔ اسی باغیچے کو باغ مستظل کہا جاتا ہے۔ میرے آقا وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی، اور مدینہ شریف میں صحابہ کرام کو خبر مل گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے ہیں۔ جو ایک وقت سے انتظار کر رہے تھے، ان کے اشتیاق کا عالم یہ تھا کہ روزانہ صبح کو نکلتے اور نکل کر کے ٹیلوں پر چڑھ کر کے رسول اللہ کے قافلے کا انتظار کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تو واپس چلے جاتے تھے، پھر صبح ہوتی تو واپس آ جاتے تھے۔ بے انتہا دل میں اشتیاق تھا رسول اللہ کو دیکھنے کا۔ جب سنا میرے آقا قبیلہ بنی عمرو ابن عوف تک پہنچ چکے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت زیارت کے لیے صبح کو جاتی، اور جا کر کے صرف واپس نہیں آ جاتے۔ آپ اگر جائیے گا، پتا چلے اس گاؤں میں حضور نعمانی صاحب پیر صاحب ہیں، پتا چلے کہ گاؤں کے اس چھور میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو گاؤں والے جب ملاقات کے لیے جائیں گے تو جا کر کیا کہیں گے کہ حضور چلیے ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر پر جلوہ فرمائیے، ہم آپ کی میزبانی کریں گے۔ سارے صحابہ کے اندر بھی یہ کیفیت تھی، جا رہے تھے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے۔ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کر مدینہ شریف ہی جائیں گے، تو ہر صحابی کے دل کی خواہش تھی کہ میرے آقا میرے گھر آئیں، میرے آقا میرے گھر آئیں، میرے آقا میرے گھر آئیں۔ دعوت دے دے کر کے سب آ رہے تھے، اور آنے کے بعد یہ نہیں کہ رواجی اور رسمی دعوت دے رہے تھے۔ آج کل لوگ رسمن بہت کچھ کرتے ہیں نا، مہمان آیا تو رسمن پوچھ لیتے ہیں کھا لیجئے، اور اگر مہمان بیٹھ گیا بڑھیا سے چار زانو ہو کر کے تو آدمی کہتا ہے ایک ہی بار کہے اور بیٹھ گیا۔ رسمی پوچھا تھا اس لیے لگ جاتا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ بات نہیں تھی، وہ رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعوت دے کر آتے تھے۔ آنے کے بعد اپنے گھر کا ہر ہر ذرہ غور سے دیکھتے، اگر آقا میرے گھر پر آئے تو کہیں یہ سامان دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ گندگی دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ بے ترتیبی دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے۔ ہر ایک چیز کو منظم کرنے کی کوشش کرتے، گھر کا ایک ایک ذرہ سجانے کی کوشش کرتے۔ ہر صحابی کے اندر یہی کیفیت تھی۔ جب سب نے مدینے کے اندر یہ کام کیا نا تو مدینے کی گلی کوچوں میں کوئی گندگی نہ رہی، مدینہ پورا جگمگانے لگا، پورے مدینے کے گھر صاف ستھرے کر دیے گئے۔ یعنی اس زمانے کے حساب سے کہیے تو پورا مدینہ سجا دیا گیا، پورا مدینہ
ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے گھر کو سجا دیا، فریش کر دیا، اگر اپنے حساب سے پچاڑا کرنا تھا تو کر لیا۔ رسول اللہ آنے والے ہیں، میرے آقا جلوہ فرمائیں گے، گھر گندا کیسے رکھیں گے؟ سب نے اپنے اپنے طور سے انتظام کر لیا۔ جب میرے آقا نے دیکھا ہر کوئی دعوت دے رہا ہے، اگر اس کے گھر گیا تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کے گھر گیا تو اس کا دل ٹوٹے گا، میرے آقا نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا۔ پروردگار کی جانب سے حکم آیا، میرے حبیب آپ کی اونٹنی کو حکم دے دیا گیا ہے کہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتا دیا ہے، میرے صحابیوں میری اونٹنی من جانب اللہ مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں گھر میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ابھی بھی ممکن تھا شاید میرے گھر پر بیٹھ جائے، شاید میرے گھر پر بیٹھ جائے، شاید میرے گھر پر بیٹھ جائے، ہر صحابی اسی امید میں ہے شاید میرے گھر پر بیٹھ جائے، شاید میرے گھر پر بیٹھ جائے، اور سب انتظار میں ہیں۔ اب پیارے آقا کا وہ قافلہ وہاں سے اٹھا ہے اور چلا ہے مدینے کی جانب، کہیے سبحان اللہ۔ تو مدینے کا عالم کیا ہے سنیے، امام مسلم رضی اللہ عنہ اپنے لفظوں میں بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا قافلہ وہاں سے چلا، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدام في الطرق وينادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ پیارے آقا کا قافلہ جب چلا، صحابہ اپنے چھتوں پہ چڑھ گئے، بچیاں عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، اور جو نوجوان حضرات تھے، جو لڑکے تھے، وہ سب کے سب مدینے کی گلیوں میں بکھر گئے۔ اور بکھرے تو کیسے؟ بے ترتیب نہیں، ہر کسی کو خواہش یہی ہے کہ آقا میرے گھر آئیں گے تو اپنے دروازے پر پورا گھر والوں کو لے کر کھڑے ہیں، آقا آئیں گے تو ہم استقبال کریں گے، آپ اپنے دروازے پر، وہ اپنے دروازے پر، یہ اپنے دروازے پر، یہ اپنے دروازے پر، سب کوئی جب دروازے پر لائن لگا کے کھڑے ہوئیے گا تو کیا بنے گا؟ دو رویہ لائن بن گئی، ایک جلوس کی شکل بن گئی، کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ قافلہ چلا ہے، جب دیکھا، اب صحابہ جو چھتوں پہ چڑھے تھے نا، کہتے ہیں محدثین کرام کہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے رسول اللہ کے قافلے کو دیکھ رہے تھے، اتنا شوق تھا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے، تھوڑا سا اونچا ہو جاؤں تو جلدی نظر آ جائے گا، بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی نظر آیا، کہا وہ دیکھو رسول اللہ کا قافلہ نظر آ رہا ہے۔ اب بچیوں میں ایک جوش اور ایک جذبہ تھا، وہ گنگنانے لگی ترانے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ترجمہ کریں گے نا تو کلیجہ پھٹ جائے گا ادھر۔ کیا کہتے ہیں وہ بچیاں؟ کہتی ہیں ہمارے درمیان 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، 14ویں کا چاند نمودار ہو رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں کی جانب سے 14ویں کا چاند نکل کر آ رہا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر ان کی آمد کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور ہم لوگ میلاد منانا کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ معلوم ہے نا کیا ہے جلوس نکالنا، میلاد النبی منانا؟ مستحب، سنت بھی نہیں، مستحب، پسندیدہ عمل ہے، مستحسن ہے کہ نہیں؟ صرف مستحب کہتے ہیں اور ہم پر فتویٰ مارتا ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے گا اس وقت تک شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ترانے بچیاں گنگنانے لگیں۔ اب صحابہ کرام میں یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ دل میں تمنا لیے کھڑے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہاں بیٹھ جائے، مگر اونٹنی وہاں نہیں بیٹھتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔
تو اب جب آگے بڑھ گئی تو وہ لوگ وہیں کھڑے رہ گئے. بولیے کیا بنتا ہے؟ پیچھے پیچھے اب چلو, اب یہاں اونٹنی نہیں رکی تو پیچھے پیچھے وہ چلے. دوسرا گھر کراس کیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلے. تیسرا گھر کراس کر گیا, وہ بھی پیچھے پیچھے چلے. کہیے سبحان اللہ. جلوس بن رہا ہے نا, بنتا چلا گیا, بنتا چلا گیا, یہاں تک کہ آج جہاں مسجد نبوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا, وہاں تک اونٹنی گئی. اور یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا, حقیقت میں یہ گھر میرے نبی کا تھا. کہیے سبحان اللہ. میرے آقا کی ولادت سے 1000 سال پہلے, کتنا سال پہلے؟ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا یمن کا, جس کو کہتے ہیں تبا ہمیری اول. وہ بادشاہ مدینہ میں پہنچا تھا, مدینہ کے لوگوں پر چڑھائی کیا تھا اس نے, چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا مدینہ والوں کو. کئی مہینے وہیں پر بسنے کا آرڈر دے دیا اور سارے علماء کے لیے گھر بنوا دیا, مکان بنوا دیا. کہا یہیں رہیے آپ لوگ بھی, میں بھی یہیں رہوں گا, اس نبی کا انتظار میں بھی کروں گا. لیکن وہاں یمن میں کچھ خلفشار ہونے لگا تو مجبوری ہو گئی, یہ رہ نہیں پایا, چلا گیا. جانے لگا تو اس نے ایک گھر بنایا, اسپیشل ایک گھر بنایا. اور جو سب سے بڑا عالم تھا, اس عالم کے ہاتھ میں ایک چٹھی پکڑا دیا. کہا یہ چٹھی رکھو, اور جب وہ نبی ہجرت کر کے آئیں گے نا تو یہ چٹھی بھی دے دینا اور اس گھر کی چابی بھی دے دینا. یہ گھر بھی انہی کے نام کی کا ہے اور یہ چٹھی بھی انہی کے نام کی ہے. اور وہ دے کر چلا گیا. 1000 سال کے بعد جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابھی جب مسجد قباء کے پاس ہی آپ ٹھہرے ہوئے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت ابو یعلا کو وہ چٹھی دے کر کے بھیجا. کہا جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ چٹھی پہنچا دینا. میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابو یعلا پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. غور سے سنیے گا, پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلٹے. حضرت ابو یعلا کہتے ہیں کبھی زندگی میں نہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا اور نہ رسول اللہ نے مجھ کو دیکھا تھا. یہ پہلی ملاقات تھی. پیچھے کھڑا تھا, وہ اچانک مڑے اور کہتے ہیں تم ہی ابو یعلا ہو؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں ہی ابو یعلا ہوں. کہتے ہیں لاؤ میرے بھائی تبا ہمیری کی چٹھی لاؤ. آقا کریم نے خود سے مانگا ہے وہ چٹھی, انہوں نے نکال کے دیا. چٹھی میں لکھا کیا تھا؟ لکھا تھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو آپ پر میں ایمان لاؤں گا اور آپ کی مدد کروں گا, اور اگر زمانہ نہ پاؤں تو قیامت کے دن اپنی امت میں مجھے قبول فرما لے اور روزی میں ہمارا شرف فرمائے. سبحان اللہ. ایسے ایسے عاشقان رسول گزرے ہیں. میرے آقا کا قافلہ مدینے میں داخل ہونے لگا. صحابہ جلوس کی شکل میں پیچھے پیچھے چلے اور چپ چاپ نہیں چلے. امام مسلم کہتے ہیں وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. اور ہم لوگ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ صحابہ نے بھی لگایا ہے, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. بہرحال تو یہاں پہ بات آ گئی. میں سنا رہا تھا ولادت. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہونے لگا تو میں نے یہ جھنڈے دیکھے, پھر مجھے درد ذہ ہوا. بچہ زمین پہ تشریف لایا, سجدے میں سر رکھا, آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا تھا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. شاعر کہتے ہیں رب حبلی امتی, کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھ لیں.
اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و علیک یا رسول اللہ. میرے آقا کی ولادت ہو گئی، ولادت باسعادت اس شان کے ساتھ ہوئی کہ ناف بریدہ آئے دنیا میں. ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ جائیں گے. ہمارے بچے جو ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ ناف کے ذریعے سے. آکسیجن کہاں سے ملتا ہے؟ ناف کے ذریعے سے. کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے نکالتا ہے؟ ناف کے ذریعے سے. سارا کمال اسی کا ہے. اگر یہ سڑ جائے ماں کے پیٹ میں، اگر یہ نالی بند ہو جائے تو بچہ 1 گھنٹہ میں مر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ مگر رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو ناف کٹا ہوا، سیٹ کیا ہوا. یہ نہیں کہ ابھی ابھی کسی نے کاٹ دیا ہے، نہیں، وہ سیٹ کیا ہوا تھا. جیسے عام ایک خاص طور سے خوبصورت انداز میں کسی کا ناف سیٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ رسول اللہ کی ہر شے عام انسانوں کی شے سے ہزاروں گنا بہتر و افضل، اس کی کوئی مثال نہیں. میرے آقا کا ناف سیٹ کیا ہوا تھا. پھر حیرت میں ہم ہیں، یا اللہ ماں کی پیٹ میں خوراک کیسے جا رہی تھی؟ آکسیجن کیسے جا رہا تھا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے نکل رہا تھا؟ تو علماء کہتے ہیں رسول اللہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نور کو زندہ رہنے کے لیے نہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، نہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. خدا نور کی خوراک بھی دے دیتا ہے اور نور کے آکسیجن سے زندہ رہتا ہے. بات اور قریب کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی طرح ہیں، کہیے گا ان کو کہ ایک بچہ ایسا پیدا کر کے دکھاؤ. اور اگر اس پر تیار نہ ہو تو آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں. 2 سال کی عمر جب میرے آقا کی ہوئی تو آپ کے سینہ کو چیرا گیا تھا. 4 مرتبہ شق کیا گیا ہے سینہ مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے. 2 سال کی عمر میں ایک بار چاک کیا گیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں. تو حضرت نبی کریم خود دیکھ رہے، فرشتوں نے لایا، پتھر پر لٹایا، سینے کو پھاڑ دیا، اندر سے دل نکالا، دل کو بھی پھاڑا، اس کے اندر سے خون نکالا، گوشت کا لتھڑا نکالا، کوثر و تسنیم سے دھلا. آقا کریم سب کو نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا آپریشن ہو کسی کا اور وہ اپنی آنکھ سے دیکھے گا، ہو سکتا ہے؟ اور اگر اتنا بڑا آکسیجن ہو تو کسی پتھر پر لٹا کر ہو سکتا ہے؟ آپریشن تھیٹر میں 10-15 ڈاکٹر ماہرین کی موجودگی میں، اور وہ بھی تو دل کو کبھی نہیں پھاڑے گا. پھاڑ دیا تو مرا. یہاں دل کو چیر کر کے اس کے اندر سے لتھڑے نکالے گئے، مگر اس کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے. سب کو نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر سل کر کے فرشتے چلے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے آئے، کہا میرے عربی بیٹے تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ آقا مسکراتے ہوئے کہنے لگے ہاں ابھی 2 فرشتے آئے تھے، وہ دونوں دیکھیے جا رہے ہیں. جاتا ہوا دونوں فرشتوں کو بھی دکھا دیا. میرے آقا اس وقت بھی زندہ. علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو زندہ رہنے کے لیے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ ان کو زندہ رہنے کے لیے ہارٹ کے دھڑکن کی ضرورت ہے، نہ گوشت پوست کی ضرورت ہے. وہ تو ایک بشری لبادے میں بھیجے گئے ہیں. حقیقت میں تو وہ کیا ہے رب جانے اور رسول اللہ جانے. میرے آقا نے خود فرمایا ہے والذی باسنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. قسم ہے پروردگار کی، اے ابو بکر تو سن لے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. بنانے والا رب جانے، بننے والے حبیب جانے. 1400 صدیوں کے بعد کوئی ماتھا لگا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں. اور کمال تو یہ ہے کہ وہ سورداس بھی ہو تو کہتا ہے ہم رسول اللہ کی طرح ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری دنیا کو روشن کرتے ہوئے آئے. حضرت شفا فرماتی ہیں جو دایا کی حیثیت سے موجود تھی، عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، لما حضرت ولادت رسول اللہ، جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا قدیم طلع البیت نورا، خانہ کعبہ نور سے جگمگا رہا تھا.
خانہ کعبہ جگمگا رہا تھا. وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو, آسمان کے ستاروں کو دیکھا, قریب آ رہے تھے. اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے, لگا کہ سر پر گر جائیں گے. آسمان کے ستاروں کو اتنے قریب آنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں تو رب نے ایک جگہ دیا ہے. حضرت مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں آسمان اور یہ اسلام اور چاند کا سفر اس کتاب کے اندر کہ زمین سے سب سے قریب والا جو ستارہ ہے نا وہ 400 نوری سال کی دوری پر ہے. 400 لائٹ ایئرس, یعنی زمین سے اگر لائٹ چھوڑی جائے تو 400 سال میں جہاں پہ وہ لائٹ پہنچے گی وہاں پر سب سے نیچے والا ستارہ ہے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی. سورج جو 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر لگ بھگ ہے, اس کی روشنی زمین پر صرف 8 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ 400 سال میں کہاں پر لائٹ پہنچے گی, اندازہ لگائیں. اتنی بڑی کائنات, مگر اس کے بعد بھی وہ سارے ستارے آمنہ کی چھت پر اتر رہے تھے. کیوں اتر رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ, آپ تو نور علی نور ہیں, پوری دنیا کو روشن کرتے ہوئے آئے, ہمیں بھی جگمگانے کے لیے خیرات دے دیں, قیامت تک ہم بھی جگمگاتے رہیں گے. رسول اللہ کی بارگاہ میں لینے آئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کٹورا اٹھایا اور رسول اللہ سے کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق محبت.